کچھ لوگ اور پھر ان لوگوں کی باتیں کرتے کرتے ہم اللہ کی ذات میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ ہر تکلیف ہر درد بھول جاتے ہیں۔ اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے جب ہم تہجد کے لیے تو اٹھتے ہیں لیکن تکلیف سے نہیں بلکہ شکر سے اٹھتے ہیں۔ ایک غم کا سجدہ نہ جانے کتنے سجدوں سے ہمیں نجات دلاتا ہے۔ محبت انسان کو انسان تک تب لے کر جاتی ہے جب وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ سفر بھلے ہی کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو، پھر بھی انسان ایک سجدے سے بھولی بھٹکی ہوئی منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اللہ سے محبت ایک دم سے نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اس تک پہنچنے میں۔ احساسات کی تذلیل کرتی ہے دنیا، امیدیں توڑتی ہے، محبت بچھڑتی ہے، جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں، تبھی جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا، نہ جانے کتنی راتوں کا دکھ سمیٹ کر ہم پرسکون نیند سونا سیکھتے ہیں، نہ جانے کتنی محبتوں کی ٹھوکروں کے بعد ہم اللہ سے محبت کرنا سیکھتے ہیں۔ ایک قدم کی بات نہیں، یہ بہت لمبا راستہ طے کر کے اللہ تک رسائی ملتی ہے، اور یوں ہم آدھے ہو کر مکمل ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا سفر صرف اللہ جانتا ہے۔ باقی سب تو ہمیں ایک مضبوط انسان کی شکل میں دیکھتے ہیں، جو کبھی ٹوٹا ہی نہیں، جو کبھی رویا ہی نہیں۔ کچھ راز بس ہمارے اور اللہ کے درمیان رہتے ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا پاتے، جن کا ذکر ہم خود سے کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، سب جانتا ہے، اور اس کا جاننا ہی کافی ہے۔ پھر کن کا سلسلہ چلتا ہے، پھر یا تو اللہ صبر دے کر کہانی مکمل کر دیتا ہے یا پھر معجزہ کر کے سارا قصہ پلٹ دیتا ہے۔ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے مگر ہمیں پھر بھی دیکھنی پڑتی ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے ہم ملنا نہیں چاہتے مگر پھر بھی ہمیں ملنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات بھی ہیں جن سے ہم دور بھاگتے ہیں مگر پھر بھی ہمیں ان سے لڑنا پڑتا ہے۔ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم تسلیم نہیں کرنا چاہتے مگر ہمیں انہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ تو نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہیں، لیکن میرا یہ یقین ضرور ہے کہ جو ملتا ہے وہ کسی مقصد کے لیے ملتا ہے، جو بچھڑتا ہے وہ کسی مصلحت کے تحت بچھڑتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، کبھی کبھار وہ بس ہمارا صبر آزماتا ہے کہ کیا ہم اس کی چاہت پر راضی ہو پاتے ہیں۔ تبھی تو ہم تکلیف میں رہتے ہیں کہ کیونکہ ہم اس کی چاہت قبول ہی نہیں کر پاتے، پھر وہ ہمیں ہمارے چاہت میں بھی تھکا دیتا ہے۔ محبت کرنے والوں میں ہی وہ محبت بانٹتا ہے، راضی ہو جانے والوں کی رضا میں ہی وہ راضی ہوتا ہے۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی ہی بے شمار نعمتیں کیوں نہ ہوں اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہاں ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہے۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں دعا ضرور مانگو مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو کہ یہ کر کے دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے جب تم اسے بار بار پکارتے ہو؟ تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو اکٹھا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو
تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کے رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڑ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پہ۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول تمہیں نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارا مقدر ہو، اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دکھ سہتے سہتے ہی وہ مقام آ جاتا ہے جہاں ہم الفاظ سے خالی ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لفظ ہوتے نہیں، ہر حرف تک دسترس تو ہوتی ہے، لیکن ہم منہ سے کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم بے حس ہو گئے ہیں، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، اور ہم بھی تمام وضاحتیں اور دلیلیں ترک کر دیتے ہیں۔ اور میرے خیال سے لوگوں کو کوئی بات بتانا یا اپنے صفائی میں کوئی بات سمجھانا بہت احمقانہ حرکت ہے، کیونکہ وہ جو 7 آسمانوں کا مالک، جو ان دونوں جہاں کا خالق، وہ سب جانتا ہے۔ اور پھر جانتے ہو، زندگی کے اس مرحلے میں پہنچ کر انسان اپنے کردار کے اور سوچ کے اچھے ہونے کی دلیلیں نہیں دیتا، بس چپ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی چپ ہو جاتا ہے تو دلیل اور انصاف عرش سے اترتا ہے، اور پھر اس دلیل کو کوئی زوال نہیں ہوتا۔ انسان کا جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ اس سے لفظوں میں نہیں، اشاروں میں بات کرتا ہے، جو دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ آپ کی دوری نے اللہ سے میرا ہر فاصلہ مٹا ڈالا، پھر نہ تہجد قضا ہوئی، نہ میں نے دعا میں کوئی وقفہ ڈالا۔ لوگ یوں ہی آتے رہے اور رفتہ رفتہ بچھڑتے چلے گئے، تنہائی بڑھ گئی تو میں نے بھی سجدے کا وقت بڑھا ڈالا۔ وقت ملاقات سوچا تھا خاموش رہیں گے، ضبط کر لیں گے، مگر یہ آنکھیں، ان کی نمی نے اللہ کو سارا قصہ سنا ڈالا۔ چاند کی روشنی تھی آنگن میں اور مجھے چراغ کی تلاش رہی، بس ایک لاحاصل حسرت کے لیے میں نے اپنا سارا گھر جلا ڈالا۔ در رب جب میرا ہے تو میں کیوں کھاؤں ٹھوکر در در کی؟ مجھے یقین ہے دعاؤں پر میں نے نہیں کبھی منت کا دھاگا ڈالا۔ بہت عجیب ہے محبت کی پہلیاں کہ ہر شکوہ سوچ رکھا تھا، بتانے کی باری آئی تو ہر شکایت کو صبر کے دریا میں بہا ڈالا۔ اللہ کی پردہ داری کا انتظام تو دیکھو کہ جب میں نے وقت تہجد بکھرا تو اس نے آسمان کی تاریکی سے سجایا، سارے عالم کو سلا ڈالا۔ نصیب بدلنا اس کے لیے بھلا کیا ناممکن ہے جس نے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے کھسکا ڈالا۔ خوب وکالت کی، خوب لڑے نصیب سے اور وقت سے، پھر آخر تھک ہار کر ہم نے یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں تھما ڈالا۔